اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا احمد پی پی چیئرمین اور جے یو آئی سربراہ کی ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے دستخط نہ ہونے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی کامیاب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپسی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کم عرصے میں باہمی تعلقات میں بہتری آئی۔ برادر ملک پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ اور سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج مارے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید، اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو۔ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہوں؟ بچوں کے ہاتھ میں بندوق اور پتھر پاکستان کا مستقبل نہیں۔ طلبہ پڑھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ڈی چوک میں نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا بیلاروس کے صدر پاکستان کا کیا تشخص لے کر گئے ہوں گے؟ اگر جلاؤ گھراؤ مثبت چیز ہے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ طالب علموں کی سب سے بڑی ذمہ داری ملک کے ساتھ عہد ہے۔ ملک کو نقصان ہوا تو ہم سب کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شبلی فراز، رؤوف حسن، زرتاج گل، ایمان طاہر اور خدیجہ شاہ کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ 27 دسمبر تک راہداری ضمانت منظور۔ ڈی چوک احتجاج۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اسلام آباد کے تھانوں میں مزید 10 مقدمات درج، مجموعی تعداد 20 ہو گئے۔ تھانہ کوہسار پولیس نے 96 ملزمان کے وارنٹ حاصل کر لیے۔ سابق صدر عارف الوی نے 3 مقدمات میں سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی۔ حکومت نے امن و امان بحال کرنا تھا، پورا شہر ہی بند کر دیا۔ میں خود اپنے ہی آرڈر کا شکار ہو گیا۔ 24 نومبر کے احتجاج پر توہین عدالت کی درخواست۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ کہا عدالتی حکم تھا کہ شہریوں اور تاجروں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ شہر ایسے بند کیا کہ مجھ سمیت دیگر ججز بھی عدالتوں میں نہ پہنچ سکے۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے کہ احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی۔ وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ریڈ زون میں احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی قیادت کو جگہ کی پیشکش کی لیکن وہ بضد رہے۔ تاریخ ہے ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرم نہیں ہوتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں سے گفتگو۔ ڈی چوک میں ہلاکتوں کا پروپیگنڈا سفید جھوٹ قرار۔ کہا سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں۔ سوال اٹھایا صدر بیلاروس کے دورے کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی تو حکومت سے مذاکرات کریں گے۔ بات چیت پر تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا بشرا بی بی کی بہن کا پارٹی سے تعلق نہیں، انہوں نے بانی کے پیغام کی بات ذاتی حیثیت میں کی۔ علی امین نے کبھی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی نے علی امین گنڈا پور کے بیانات کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کا نشانہ کوئی ادارہ یا سیاسی جماعت نہیں، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے۔ اسلام آباد میں لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ شرجیل میمن کی کڑی تنقید۔ سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 1,05,000 کا سنگ میل عبور کر گئی، 545 پوائنٹس اضافہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معیشت ترقی کے راستے پر گامزن، کرنسی مستحکم، خساروں اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ مالی سال کے اختتام تک زر مبادلہ ذخائر 3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہو جائیں گے۔ ماسکو میں پاک روس نویں بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس، 8 معاہدوں پر دستخط۔ انسولین کی تیاری، 2 طرفہ تجارت، صنعتی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدے شامل۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی گفتگو۔ روس سے سستے خام تیل کی خریداری کا معاہدہ ہوا، نہ کوئی کارگو پاکستان آ رہا ہے۔
وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے واضح کر دیا بات چیت چل رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، پبلک سیکٹر کمپنی کے ذریعے خام تیل درآمد کریں گے، اضافی LNG بھی موجود، پرانے معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا کارگو نہیں لیں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ، منصوبوں پر غور، کہا انفراسٹرکچر کی بہتری سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، شاہراہوں کی تعمیر اور بہتری پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت، مانسہرہ سے کاغان، ناران روڈ کو موٹر وے کی طرز پر بنانے کا اعلان۔ طالب علموں کے روپ میں دہشت گرد، کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، منصوبہ بندی PIB کالونی میں ہوئی، جاوید اور دانش سمیت 3 دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں کرائے پر فلیٹ لے رکھا تھا، شرح پسند طالب علم بن کر رہ رہے تھے، کرایہ اور دیگر اخراجات کالعدم BLA بھیجتی تھی، خودکش دھماکے کا ایک اور مقدمہ درج، دہشت گردی، فنڈنگ، دھماکہ خیز مواد، قتل اور دیگر دفعات شامل۔ عام طور پر شک کی گنجائش ملزم کو ملتی ہے، مدعی کو نہیں۔ پولیس افسران محنت کرتے ہیں، ملزمان تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب، کہا ہم عالمی معیار سے بہت دور ہیں، فورینسک کے محکمے کو پولیسنگ سے الگ کرنا ضروری ہے، فورینسک کے معاملے میں سب سے برا حال اسلام آباد کا ہے۔ جنوبی کوریا میں مارشل لاء کی ناکام کوشش، صدر مشکل میں پڑ گئے، 6 اپوزیشن جماعتوں نے مواخذے کی تحریک جمع کرا دی، ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان، عوامی دباؤ پر وزیر دفاع کم یونگ مستعفی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا ایک اور آپریشن، صہیونی ٹینک خان یونس میں داخل، غزہ سٹی میں بمباری، 11 فلسطینی شہید ہو گئے، رفح میں 10 افراد لقمہ اجل بنے، 12 گھنٹوں میں 6 بچوں سمیت 22 شہادتیں، لبنان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی علاقے میں کئی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شام میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی، حلب اور ادلب کے بعد جنگجوؤں کا چوتھے بڑے شہر حما پر حملہ، شہر کے اطراف 4 قصبوں پر قبضہ، باغی شہر کے مرکز سے صرف 10 کلومیٹر دور۔ شام میں انتشار کے پیچھے یوکرین کا ہاتھ ہے، روس کا الزام، بشار الاسد کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ پاکستان زمبابوے سیریز کا تیسرا T20 کل ہوگا، گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں، سائم ایوب، حارث رؤوف، ابرار احمد اور عرفان نیازی آرام کریں گے، صاحبزادہ فرحان، قاسم اکرم، عرفات منہاس اور محمد حسنین کی شمولیت، پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ نئے مشن کے لیے شاہینوں کا دستہ تیار، دورہ جنوبی افریقہ کے لیے ٹیم کا اعلان، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، سائم ایوب تینوں فارمیٹ کے لیے منتخب، ٹیسٹ ٹیم میں محمد عباس کی 3 سال بعد واپسی، اسپنر ساجد خان ڈراپ، زمبابوے کے خلاف T20 میں شاندار پرفارمنس، اسپنر سفیان مقیم کو ون ڈے ٹیم میں بھی جگہ مل گئی، فخر زمان فٹنس مسائل کے باعث جگہ نہ بنا سکے۔ اور چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار، بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا پارٹنرشپ فارمولا مسترد کر دیا، ICC کو بھی آگاہ کر دیا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ، میگا ایونٹ کا مستقبل کیا ہوگا، فیصلہ کل ICC بورڈ میٹنگ میں متوقع، انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، محسن نقوی کو امید۔